آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ یہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر ملا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نبوت کے 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ ڈرائیے عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عیال کو، والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کو. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کیا اور اسے ایک بات پوچھی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس گاڑی کے پیچھے آپ کے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا بالکل تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ابھی تک صادق اور امین پایا. تمہیں اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق فرمایا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسا ہونا چاہیے یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے. اور اللہ رب العزت ان کے متعلق فرمانے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل اس پر شاہد اور گواہ ہے. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ یہی تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر ملا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. نبوت کے 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ ڈرائیے عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عیال کو، والاقربین اور اپنے رشتہ داروں کو. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کیا اور اسے ایک بات پوچھی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس گاڑی کے پیچھے آپ کے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا بالکل تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ابھی تک صادق اور امین پایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش فرما رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان سے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي. آپ نے میرے اس سے پہلے عمر گزارا، 40 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے، نبوت 40 سال کے بعد ملا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس گاڑی کے پیچھے آپ کے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا بالکل تصدیق کریں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. پتھر اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا نعوذ باللہ. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے آپ کے لیے ہلاکت ہو، اس چیز کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا کہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انہوں نے رد عمل کیا پیش کیا؟ ابو لہب نے سب سے پہلے پتھر پھینکا اور کہنے لگے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہے، یہ الفاظ منہ پر بھی نہیں آتے ہیں، لیکن ابو لہب کے الفاظ ہیں. اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
नऊज़ुबिल्लाह आपके लिए हलाकत। तो आपने हमें इसलिए जमा किया कि 360 बुतों को छोड़कर एक अल्लाह को माने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे जो अल्फाज इस्तेमाल की, आका जो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और वही आई, वो वही तक क़यामत जारी और सारी रहेगी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ हलाक हो जाए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसलिए कि इस हाथ से मेरे महबूब की तरफ इससे पत्थर फेंका है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं मा अगना अन्हु मालुहु, कल क़यामत के दिन इसे